السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ تجوید کی کلاس نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں، لیسن نمبر 12۔ آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ لائن ریڈ آؤٹ کریں گے۔ سیکنڈ لائن سے ہم شروع کریں گے۔ تو بہت ہی خاص سبق چل رہا ہے اور ذرا برابر بھی کسی نے مس نہیں کرنا۔ جو چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھیں، اچھے طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تجوید کی کلاس نمبر 11 اور حروف مفردات کی تختی میں لائن نمبر 2 پر ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے پاس ہے حروف حلقی۔ جیسے کہ مخارج آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ حروف حلقی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ گلے کے درمیان سے۔ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ نرم حروف ہے، موٹا حرف نہیں ہے، یعنی اس کی آواز موٹی نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آواز موٹی نہیں ہوتی، باریک ہوتی ہے، باریکی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھ لیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو بالکل باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حرف کو باریک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی، حرف کو باریک کرنے کے لیے منہ چوڑا کرتے ہیں، منہ چوڑا کرتے ہیں۔ تو گلے کے درمیان سے بولیں گے، بالکل نرمی کے ساتھ بولیں گے اور باریک بولیں گے، اور باریک بولنے کے لیے منہ کو چوڑا کرنا پڑے گا۔ ہا ہا ہا۔ تو منہ جب چوڑا ہوگا تو اس کی آواز آٹومیٹکلی باریک ہو جائے گی۔ موٹے حروف میں سے خا موٹے حروف میں سے ہے، تو اس میں ہم آواز کو اوپر رکھیں گے، یعنی آواز کو موٹی کریں گے، آواز ہماری موٹی ہوگی۔ اور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز کو موٹی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ منہ کو چوڑا نہیں کرنا، منہ کو چوڑا نہیں کرنا۔ مخرج اس کے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ مخرج ہیں اس کے حلق کا شروع حصہ، حلق کا یعنی کہ گلے کا شروع حصہ۔ تو پڑھتے ہیں، منہ کو چوڑا نہیں کریں گے، آرام سکون سے پڑھنا ہے۔ خا خا۔ تو جب کوئی بھی حرف موٹا ہوتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے گا مرر کے سامنے کہ آپ کا منہ گول اوپر نیچے کی طرف کھلتا ہے، ایسے اوپر نیچے کی طرف کھلتا ہے، اس طرح۔ اور جب حرف باریک ہوتا ہے تو آپ کا منہ اس طرح اسمائل کی طرح اس طرح ہوتا ہے، اس طرح آپ کا منہ چوڑا ہوتا ہے۔ اور جب موٹا حرف آپ پڑھتے ہیں، جب اسمائل نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا منہ گول شیپ میں اوپر نیچے کی طرف کھلے گا۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کس طریقے سے؟ خا ہا، تو منہ اوپر نیچے کی طرف کھلے گا کیونکہ یہ موٹا حرف ہے۔ لیکن یہ کوشش ہم نے خود سے نہیں کرنی۔ جب ہم چوڑا نہیں کریں گے، جب ہم منہ کو چوڑا نہیں کریں گے تو دوسرا آپشن آٹومیٹکلی ہی منہ کے گول ہونے کا ہوگا۔ وہ آپ نے گول خود سے نہیں کرنا، اگر خود سے کریں گے تو غلطی آئے گی۔ یہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی پھر میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے صرف چوڑا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، گول کرنے کی پریکٹس نہیں کرنی۔ تو آرام سکون سے بولیں گے، صرف دماغ میں یہ رکھیں کہ منہ چوڑا نہیں کرنا۔ خا خا خا۔ دال باریک حرف میں سے ہے، یہ باریک حرف ہے تو منہ چوڑا ہوگا۔ دال دال دال۔ اب اس کو میں موٹا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ دال دال۔ تو پہلے میں نے منہ چوڑا کیا اور دوسری بار چوڑا نہیں کیا۔ دال دال دال۔ تو پہلی دو میں میری آواز باریک تھی، منہ چوڑا تھا، اور آخری والی میں میرا آواز موٹی تھی، منہ گول تھا۔ نیکسٹ حرف ہے زال، نرم حروف میں سے، جیسے سا نرم حروف میں سے تھا، اسی طرح زال بھی نرم حروف میں سے ہے۔ تو نرم بھی ہے اور باریک بھی ہے۔
تو لہٰذا منہ کو چوڑا کر کے پڑھیں گے، زال 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 زال، اور اسی کو میں موٹا کرتی ہوں، غال غال۔ اور یہی غلطی کرتے ہیں اکثر بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ان کو باریک اور موٹے کا کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، باریک اور موٹے کو سمجھتے ہی نہیں کہ کب حرف کو باریک کریں گے، کب اس کو موٹا کریں گے، باریک کرنے کا کیا طریقہ ہے یا موٹا کرنے کا کیا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی ایک تختی پہ کافی ٹائم لگے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ تختی ان کی درست نہیں ہوتی۔ زال زال۔ اسی طرح را پہ آ جائیں تو را کا بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آگے جا کر کہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھتے ہیں، لیکن فی الحال یہاں پہ ابھی را کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ جب ہم را کو کھول کر لکھیں گے، جیسے یہ لکھا ہوا را الف زبر را، جب کھول کر لکھیں گے تو اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو لہٰذا جب را پر زبر آئے یا را پر پیش آئے تو را کو پر پڑھتے ہیں، تو لہٰذا جب یہاں پر ہم را کو پر پڑھیں گے تو پہلے باریک پڑھتی ہوں، را را را، اب میں اس کو موٹا کر کے پڑھوں گی، را را را۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا، کلاس نمبر 12 کا بھی، اس کی بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور بہت اچھی طریقے سے اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ اور ایک بات، مخارج سارے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور جہاں پہ آپ کو کسی جگہ پہ کچھ ڈاؤٹ آئے، کوئی شک آئے کہ ہمیں یہ اس حرف کا مخرج یاد نہیں، تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔